سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المكي المدني التهامي الشاهد المشهود الولي المقرب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ مولانا العظیم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سہن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی ذی احترام، ذی وقار علماء کرام، آئمہ کرام، برادران اسلام، الحمدللہ آج گلاب بانو اسلامی کمیونٹی سینٹر میں عالم اسلام کی مقتدر ہستیوں کا، روحانی اور فکری ہستیوں کا عرس، ان کے عراس منعقد ہو رہے ہیں. اور شاہ صاحب بار بار ساتھ اس بات کو بھی دہرا رہے تھے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو فنا فی رسول کے درجے کے فائز، ان کا بھی یوم ولادت ہے. اس اعتبار سے جس ہستی کا ذکر کیا جائے اس کی روح متوجہ ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ آج کی اس بزم کی طرف سرخیر اولیاء حضرت داتہ گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح مبارکہ بھی متوجہ ہے. آج کی اس بزم کی طرف مجدد الفسانی حضرت شیخ محمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح مبارکہ بھی متوجہ ہے. آج کی اس بزم کی طرف عشق رسول میں جن کا قلم ڈوب کر مصطفیٰ کے اشار اور حضور کی نعت اور حضور کی سیرت اور حضور کے مقام اور نموز کا دفاع کرتا رہا، اس ہستی حضرت امام احمد رضا فاضلِ بریلوی کی روح بھی متوجہ. حضرت پیر سید یعقوب شاہ صاحب خانیہ والے رحمۃ اللہ علیہ شاہ صاحب نے ذکر فرمایا: مجھے ایک جلسے میں مولانا موسیٰ تشریف لائے تو مجھے ان کے جوتے اٹھانے کی سعادت نصیب کہ علماء کے جوتے اٹھانا، یہ اللہ ایسے لوگوں کے جوتے اٹھانے کے صدقے بھی اپنی بارگاہ سے علم کی توفیق عطا کرتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں اور حضور علیہ السلام نے پھر حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے اعلان جنگ، بڑے سے بڑے گناہ پر اعلان جنگ نہیں فرمایا، اس کے لیے وعید بڑی فرمائی کہ اگر کوئی ایسا گناہ کرے گا تو اس پر یہ ہوگا. لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ نے اعلان جنگ کیا. ان میں سے پہلا گناہ کہ جو شخص سود کا کاروبار کرتا ہے اور سودی معاملات میں مال ہے، سود دیتا ہے اور سود لیتا ہے، تو اللہ نے کلیئرلی قرآن مجید میں کیٹاگوریکلی یہ اعلان فرما دیا کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہے.
لوگ کہتے ہیں جی ہماری مجبوریاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان مشکوک چیزیں ہیں۔ جس نے اپنے دامن کو ان سے بچا لیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ اور دوسری کون سی چیز ہے جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے؟ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب دیکھیں اتنے بڑے صوفیاء اور اولیاء جن کے مبارک قدموں کی خاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، ایسی ہستیوں کے بارے میں لوگ زبان دراز کرنے سے باز نہیں آتے۔ دو باتوں پر اعلان جنگ، ایک سود پر اور ایک اللہ کے ولی سے دشمنی پر۔ اس پر اللہ پاک نے اعلان جنگ کیا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو ولی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنے کرم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء کاملین ہیں وہ تو بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، علماء ربانیین بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبولیت کی سزا عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی یہ ایمان کی عمل کی معراج ہے، یہ پیک ہے عمل کی، کہ جو شخص تقوی اختیار کر لے متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اگر عمل آج آپ بہت ساری جگہوں پر یہ سنیں گے کہ بس ایمان کی بات کرو اور عمل کی بات کرو، یہ صوفیاء اولیاء ان کے عرص بزرگان دین ان کا ذکر نہ کرو۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، غیر مسلم سے نان بلیور سے ایڈریس نہیں کیا، ایمان والو تقوی اختیار کرو، یہ اور یہ عمل کی معراج ہے۔ اگر صرف اس پر بات ہوتی تو یہاں تک ختم ہو جاتا بیان، لیکن فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور پھر سچوں کے دامن سے وابستہ ہوگا۔ وہ سچے کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، بولو سارے، وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ وہ سچے کون ہیں؟ وہ صدیقین ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ شہداء ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ صالحین ہیں۔ ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ آگے وضاحت کر دی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جن پر اللہ تم نے اپنا انعام فرمایا ہے، اور انعام فرمایا ہے حضور دو سے پاک، انعام فرمایا ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری پر، جن کی بارگاہ میں غریب نواز اپنا دامن پڑھ کے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصایا پیر کامل آرہا ہے، کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ناقص آتے ہیں تو کامل بنتے ہیں، کامل آتے ہیں تو رہنما بنتے ہیں۔ حضرت جنرل ضیاء الحق نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور حاضری دے کر وہاں سے واپس آنے لگے تو ایک درویش وہاں مسکرا کر کہہ رہا تھا، ہزاروں بادشاہ آئے، ہزاروں حکومتیں بدلی۔ بولو نا ذرا اونچا، ہزاروں بادشاہ آئے، ہزاروں حکومتیں بدلی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے دادا کی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے دادا کی، کہ پونے 10 سال گزر گئے ہیں، آج بھی 24 آورز وہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ولی یہ کام کی میں موضوع شاہ صاحب سے عرض کیا کہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ آپ جو ہے 1856 میں ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے بلا کی ذہانت عطا فرمائی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے، علم تفقہ آپ کی شخصیت پر ناز کرتا تھا، اور آپ نے مختلف مسائل میں 1000 کے قریب کتابیں لکھی تھی۔ اونچا بولو نا، اللہ کے فضل سے ہم اہل سنت ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم بریلوی ہیں۔ اونچا بولو نا،
اس دین کی تشریح کو جو تشریح حضرت مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی مجدد دین و ملت نے فرمائی ہے، ہم اسی تشریح کو مانتے ہیں۔ جب پیپر کرنسی کی طرف جو ہے سکہ ختم ہوا، پیپر کرنسی کی طرف ترقی ہوئی، تو لوگوں نے اس کے اوپر فتویٰ علماء سے مانگا کہ پیپر کرنسی کا شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو حضرت مولانا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت حرمین شریفین تشریف لے گئے، آپ نے علماء سے ڈسکس کیا کہ اس مسئلے میں فتویٰ جاری کیا جائے اجتماعی کہ پیپر کرنسی کا معاملہ جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، نئی چیز تھی۔ تو وہاں کے علماء نے کہا کہ علم تو علماء کی گردن میں ایک امانت ہے، اس وجہ سے کر کے ہم ابھی اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ 1.5 دن کے اندر آپ نے 1.5 دن یعنی کہ پورے 2 دن بھی نہیں گزرے، آپ نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کو آپ نے جو ہے وہاں لکھ کر علماء کے سامنے پیش کی، جس میں پیپر کرنسی کے جواز کا فتویٰ اور دلائل دیے۔ علماء حرمین شریفین اعلیٰ حضرت کے تبخر علمی پر اشش کر اٹھے، اور امام الشیخ ابو محمد یوسف الافغانی البکی جو حرم مکہ کے امام تھے، انہوں نے یہ جملہ کہا، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے، الذی افتخر بے وجود ہی الزمان، کہا احمد رضا وہ ہستی ہے جن کے وجود پر زمانہ رش کرتا ہے، سبحان اللہ، جن کے وجود پر اللہ پاک نے علم باطنی اور علم لدنی سے بھی ان کو نواز رکھا تھا۔ پھر یہ منی آرڈر آپ خریدتے ہیں، منی آرڈر، اس کے اوپر سوال ہوا کہ آپ پیسے دیتے ہیں اور پیپر ایک لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ $1 $1.5 زیادہ دیتے ہیں پوسٹ آفس کو، ڈاک خانے کو۔ فتویٰ نکلا کہ یہ تو سود کی زمرے میں آتا ہے، پیپر لے رہے پیسے دے تو اضافی پیسے دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ڈاک خانہ پوسٹ آفس یہ اجیر مشترک ہے اور آپ اس کے ساتھ عقد اجارہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے کر کے جو اس کو اضافی رقم دے رہے ہیں یہ عقد اجارہ ہے، یہ حرام اور سود کے زمرے میں نہیں آتا، یہ شرعاً جائز ہے، اور ایسا کرنے سے شرعی طور پر کوئی کباہت لازم نہیں۔ اس پر قرآن مجید نے کہا کہ اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر، طہارت کے لیے مٹی سے، بولو نا۔ شاہ صاحب بڑے خوبصورت اشعار پڑھے تھے علامہ اقبال کے، اقبال کی جو خاص نشانی ہے، اقبال تو یہ ہم اولیاء صوفیاء کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، لیکن اقبال یہ پنجاب کے ان پیروں جنہوں نے علم کے ساتھ اپنا رابطہ بحال نہیں رکھا، اقبال نے للکارا اور کہا کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ اور اقبال تڑپ تڑپ کر کہتا تھا، اے پیر حرم راہ رسم و خان کا ہی چھوڑ، مقصود سمجھ میری نوائے سہری کا، اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی و خودنگری کا، تو سکھا ان کو خارا شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا، کہا اٹھ اور اپنی خانقاہ سے اس نوجوان جس کی نظر بہت گئی، جس کی فکر بہت گئی، اٹھ اور اس کی مہار پکڑ کر گنبد خضرا کی طرف تو علماء قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ میرے پیر سید یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا، آپ نے فرمایا کہ پانی انسان کے جسم کو پاک کرتا ہے، فقہا کہتے ہیں تیمم ہڈیاں بھی پاک کر دیتا ہے۔ اب قرآن مجید کے لفظ ہے سعیدن طیبا، پاک مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی چیز ہو اس سے تیمم کر۔ اب کون کون سی چیزیں مٹی کی جنس میں شامل ہیں، اس پر علماء نے ریسرچ کی، تحقیق کی، بحث کی کہ کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ جب بات آئی امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی، تو آپ نے 311 نیچرل ریسورسز پر تحقیق کر کے فرمایا کہ 311 چیزیں ایسی ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں مٹی کی جنس سے۔ منسٹری آف آئل گیس اس کے پاس بھی اتنی ریسرچ نہیں،
جتنی اللہ کے رسول کی عاشق کے پاس ہے۔ اور آپ نے فرمایا ان میں سے 311 معدنیات میں سے نیچرل ریسورسز میں سے 190 ایسی چیزیں ہیں جو ایگزیکٹ مٹی کی جنس سے ہیں اور ان سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اپنے والد گرامی کے ساتھ ہمیں مکہ میں تشریف لے گئے ہیں اور وہاں کے بہت بڑے امام شیخ حسین المکی انہوں نے بغیر کسی سابقہ تعارف کے آپ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر چومنے لگے اور فرمایا انی لعاجدو نور اللہ فی حاصل جبین، فرمایا مجھے اس پیشانی میں اللہ کا نور نظر آ رہا ہے، اللہ کا نور دکھائی دے رہا ہے اس پیشانی کے اندر۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا علم تفقہ فی الدین، ان کی محدثانہ شان، ان کا ترجمہ قرآن، کنز ایمان شریف، اس کی اگر میں واپس کی طرف آتا تو ٹائم نہیں ہے کہ آج جو تراجم کیے گئے وہ ترجمے کس قسم کے تھے، وَمَكَرُ اللَّهُ، آج بھی ترجمے اٹھا کر لکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مکافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ استغفراللہ، بولو نا سارے، کہتے ہیں نہیں جی پیچھے نماز ہی پڑھنی ہے، جمعہ ہی پڑھنا جتے مرضی پڑھا جی، یعنی یہ ترجمے لکھے، تفسیریں پڑھیں تو انسان کا دماغ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ لکھا اور کافروں نے بھی جو ہے وہ مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی شناخت ہے، سب سے بڑی شناخت وہ آپ کا عشق رسول ہے، وہ عشق رسول ہے، محبت رسول ہے۔ مولانا کوثر نیازی، آپ کو پتا ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پیپلز پارٹی کی طرف سے نامزد چیئرمین تھے۔ کوثر نیازی نے ایک باقاعدہ کتاب لکھی، کتابچہ لکھا حضرت پر، میں نے پڑھا پورا۔ کوثر نیازی نے لکھا کہ ہمیں یہ بات مولانا شفیع صاحب، یہ معارف القرآن تفسیر ہے، انہوں نے لکھی ہے، یہ جسٹس تقی، مولانا جسٹس تقی عثمانی صاحب ان کے والد تھے، دیوبند کے فارغ التحصیل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں، کوثر نیازی وہ بھی اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مولانا شفیع صاحب نے، تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب نے یہ بات بتائی کہ وہ دیوبند میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ان کے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے آ کر اطلاع دی کہ بریلی والے مولوی صاحب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی وہ انتقال فرما گئے۔ مثال مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے فوراً کہا کہ کتابیں بند کریں اور سب سے پہلے فاتحہ خوانی کریں، دعا مانگے فاتحہ۔ تو طلبہ ٹھیک ہوتے ہیں، کہا ان نے آپ پر کفر کے فتوے لگا رہے تھے، اور اس درجے کے فتوے کہ من شکا فی کفر درجہ کافر، اور خاص عبارتوں پر غزالی یہ زمانہ نے کہا ہر شخص دیوبند یا وہابیت سے اس کے کفر کے قائل نہیں جو عبارتوں پر یقین رکھتا ہے۔ صراط مستقیم کی جیسی کتابیں جنہوں نے برے صغیر کی خاموش فضا میں نفرت کا پہلا پتھر پھینکا، جو عبارتوں پر یقین رکھتا ہے اس کے کفر کے قائل ہے۔ تو انہوں نے یہ باقاعدہ کتابچہ لکھا۔ کوثر نیازی کہتے ہیں میں نے مولانا شفیع صاحب سے سنا، شفیع صاحب کہتے ہیں کہ میں اس حلقہ درس میں تھا، مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی، انہوں نے کہا مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی عشق رسول میں اس درجے پر فائز تھے، اس مقام پر فائز تھے، اگر ہمیں کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے۔ یہ درجہ تھا محبت رسول کا اور عشق رسول کا اور حب رسول کا کہ اگر ہمارے کفر کا فتوہ نہ دیتے تو خود شاید وہ اپنے ایمان کو، اور جو یہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر ذرا گہری کھود دینا، کہا حضور قبر تو دین میں سنت رسول کے مطابق جو فرمایا نہیں، حدیث میں ہے کہ قبر میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میری قبر میں جو ہے آقا کریم تشریف لائے یا حضور کا جلوہ نصیب ہو، احمد رضا بیٹھ کر اپنی آقا کا استقبال نہیں کرنا چاہتا، تاجدار مدینہ آئے تو احمد رضا اٹھ کے اپنی آقا کا استقبال کر، اور آپ نے فرمایا جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد رضا بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو میں کہوں گا فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو کیا کہتا تھا، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گے۔
آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، آخری بات، یہ جو 6 کتابیں ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان ساری کتابوں کے بھی آپ کو نام بتاؤں اور ان کے اندر حوالے بھی دوں کہ جن کے اندر کفریہ عبارات لکھی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت نے خطوط لکھی تھی، کہتے ہیں یہ بڑے سخت ہے، ان کے فتوے بڑے سخت ہیں۔ ہاں انہوں نے کہا جب مقام رسالت کی بات آئے تو پھر میں تلوار بن جاتا، پھر کوئی کی گنجائش نہیں۔ ان 6 کتابوں کے اندر جو عبارتیں تھیں ان کے اوپر اعلیٰ حضرت نے مسلسل خطوط لکھے، اور جب کہا کہ ان کو نکال دو، اور میں خود یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، یہ آج جو علامہ اقبال کے کلام اشعار ہے مولانا حسین احمد مدنی ان کے بارے میں، تو پوری دیوبند کہتی ہے کہ علامہ اقبال کے کلام سے یہ نکال دو۔ حسین احمد مدنی دیوبندی ان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے، ہمارا اسکول آف تھاٹ متاثر ہوتا ہے۔ وہ کیا اشعار تھے کہ جب فتویٰ جو ہے حسین احمد مدنی دیوبندی نے دیا کہ ملت وطن سے بنتی ہے، علامہ اقبال کی زندگی کے آخری سال تھے، بستر علاج پر تھے، اخبار میں فتویٰ پڑھا، اقبال تڑپ اٹھے، اقبال نے کہا سرود برس ہے منبر کہ ملت اس وطن ہست چے بے خبر سے مقام محمد عربیش، کہا کہ منبروں پر بیٹھ کر فتوے دے کہ ملت وطن سے بنتی ہے۔ اگر ملت وطن سے بنتی تو ابو لہب مصطفیٰ کا سگا چچا تھا، ہاشمی بھی تھا، قریشی بھی تھا، مکی بھی تھا، لیکن ملت اسلامیہ کا فرد نہ بن سکا۔ کہا ملت وطن سے نہیں بنتی، ملت بنتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ مشرق کا شخص پڑھے تاکہ ملت اسلامیہ کا فرد ہے، یہ مغرب کا فرد پڑھے تاکہ ملت اسلامیہ کا فرد ہے، یہ امریکہ کا گورا پڑھے تاکہ ملت اسلامیہ کا فرد ہے، یہ افریقہ کا کالا پڑھے تاکہ ملت اسلامیہ کا فرد ہے۔ ملت کی بنیاد وطن، نسل اور رنگ نہیں، ملت کی بنیاد توحید اور مصطفیٰ کی رسالت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اقبال نے کہا سرود پر سے منبر کہ ملت از وطن است، یہ منبروں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ملت وطن سے بنتی ہے۔ چے بے خبر سے مقام محمد عربیس، ان کو مصطفیٰ کے مقام کی خبر نہیں۔ زید دیوبند حسین احمد چے ملتبیس، عجب حروف نے دانا درموز دی ورنہ، کہا یہ شیخ الاسلام حسین احمد دیوبندی جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اس کو دین کی خبر نہیں ہے، دین نام مصطفیٰ کے نام پر مٹ جائے گا۔ پھر پیغام دیا وہ مصطفیٰ برسان ہے شراکت دی مانوس، کہا حسین احمد مدنی دیوبندی تو اور تیری ذریت سن لے کہ بمصطفیٰ برسان ہے شراکت دی مانوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام پورا پیس خود کو مصطفیٰ کے در تک پہنچا دے۔ اگر تو نے مصطفیٰ کے در تک نہ پہنچایا، تیرا علم، تیری فکر، تیری کتابیں، تیرے درس، تیرے ذہن تیرے کام نہ آئیں گے، تو قیامت کے دن پھر ابو لہب کی اولاد سے اٹھائے گئے۔ اب یہ روتے کہتے ہیں یہ کلام اقبال سے یہ نکال دو، ہماری شخصیتوں کا اقبال کے کلام سے نکال دو۔ کہا اقبال کو بھی پرواہ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا من شکا فی کفر فقط کافرہ، جو ان کا باتوں پر پھر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ محمد جیسی آج بھی کروڑوں پیدا ہو سکتے ہیں، جب مرزا غلام احمد قادیانی کو اور مرزیت کو غیر مسلم اقلیت قومی اسمبلی میں جو ہے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا بل پاس ہوا، مرزا ناصر کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ تم اپنی نقطہ نظر کی حمایت میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ لو۔ اس نے کتاب کا جو حوالہ دیا وہ مولانا قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس تھی، حوالہ دیا، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب مفتی محمود صاحب کہا اٹھ کر جواب دے، انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں؟ مولانا شاہ نورانی اٹھے، انہوں نے کہا میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ جس کتاب سے تو دلیل بتا رہا ہے ہم تو اس کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے، جو اس عبارت پر یقین رکھے کہ محمد جیسے اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور حضور جیسے پیدا ہو اور نبی بنے، حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہا سن، ہم جو اس عبارت پر یقین رکھے اس کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے، میں محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا، حسینہ جمیلہ نبو موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا۔ اب قیامت تک محمد کے قدموں کی خاک کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔
اب اور بھی باتیں بہت سی تھیں، یاد رکھ لیں ہم نے کوئی خدا واسطے کا بیر نہیں ہے کسی سے، ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا معیار ذات مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ کا ہے، غلام ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی پر کوئی پیر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی لیڈر ہو، اسی بات پر ختم کر دی کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت میں اونچا بولنے اور پیچھے تک میں ختم کر رہا ہوں، اس ایسے پیر طریقت میں، وہ پیر طریقت ہیں حضرت داتا گنج بخش، وہ پیر طریقت ہے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی، وہ پیر طریقت ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جن کی بارگاہ میں اقبال جا کے کہتے ہیں تیری لہر کی زیارت ہے زندگی دل کی، تیری لہر کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کی فکر کے اوپر قائم رہنے اور اسی فکر کی ترویج و ارشاد کی توفیق عطا فرمائے۔